اندر ہی اندر غصے کو پی جانا ایک تابعدار، فرمانبردار اور سمجھدار شوہر کی نشانی ہے۔ ایک بوڑھی عورت گر پڑی، میں نے بھاگ کے انہیں اٹھایا، اماں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی، پتر تو مینوں چکیا ہے، رب تینوں چکے۔ دنیا کا سب سے بہترین سنگر مچھر ہے، کسی کو اس کا گانا پسند آئے یا نہ آئے لیکن تالی تو بجانی پڑتی ہے۔ لوگوں کو خاندانی جائیداد ملتی ہے، ہمیں خاندانی بیماریاں ملتی ہیں۔ عشق سے زیادہ بھی ایک چیز تڑپاتی ہے اور وہ ہے خارش۔ دنیا گول ہے کہ نہیں، ہمارا کچن ضرور گول ہے۔ صبح بھی اس جگہ برتن دھو رہی تھی، ابھی پھر گھوم پھر کے اسی جگہ برتن دھو رہی ہے۔ جب ایک آدمی ڈاکٹری کا امتحان پاس کر کے سرکاری ہسپتال میں بطور جونیئر ڈاکٹر تعینات ہوا تو ایک 70 سالہ بزرگ مریض کو پیشاب کی مصنوعی نالی لگانے میں مصروف تھا تو بابا جی بولے کہ پتر جے کچھ پڑھ لکھ جاندا تے ایہو جے کام تے نہ کرنے پیندے۔ بیوی کی سادہ باتیں جب شوہر اگنور کرنے لگے تو بیوی ایسی باتیں کرنے لگتی ہے جو پسلیوں کو اور جگر کو لگتی ہیں تاکہ شوہر کومے سے نکل جائے۔ ایک اندھا پولیس میں بھرتی ہونے گیا، آفیسر نے پوچھا تمہیں کس لیے رکھیں؟ تو اندھے نے کہا آپ مجھے اندھا دھند فائرنگ کرنے کے لیے رکھ لیں۔ ایک خاتون مولانا صاحب کے پاس گئی اور بولی کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے، میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا صاحب بولے میڈم جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ اصل میں غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں۔ اگر لڑکے نہ ہوتے تو لڑکیوں نے اپنا منہ بھی نہیں دھونا تھا۔ لڑکی لڑکے سے تم کتنے بہن بھائی ہو؟ لڑکا بولا ہم 25 بہن بھائی ہیں۔ لڑکی کیا تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آتے؟ لڑکا آتے ہیں لیکن اسکول سمجھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے ہوٹل مینیجر سے ویٹر کی شکایت کی کہ آپ کے ویٹر تو بہت ہی بدتمیز ہیں، بار بار بلانے پر بھی نہیں آتے۔ مینیجر نے اس آدمی سے معافی مانگی اور ویٹر کو بلا کر ڈانٹنے لگا، بیوقوف، نالائق، صاحب کب سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں اور تم ہو کے سنتے ہی نہیں۔ اگر تیری سروس کا یہی حال رہا تو کون گدھا دوبارہ یہاں آئے گا؟ تھانے دار سردار سے، سردار جی بیوی تو آپ کی پڑوسی کی غائب ہوئی ہے اور رپورٹ لکھوانے آپ آئے ہو، کیوں؟ کیا چکر ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ سردار بولا جناب چکر وکر کوئی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی، 3 دن ہو گئے کمینہ روز پارٹی میں پارٹی دیے جا رہا ہے۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایئر فون لگانے کے بعد ایسا کیوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بلا رہا؟ سرکاری ہسپتال کا مطلب ہے جان سے جانا اور پرائیویٹ ہسپتال کا مطلب ہے جائیداد سے جانا۔ اب مریض جائے تو جائے کدھر؟ بابا جی کہتے ہیں کہ انسان شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو بے پناہ چاہتا ہے اور شادی کے بعد صرف اور صرف پناہ چاہتا ہے۔ لڑکا لڑکی سے تم اب بہت بدل گئی ہو۔ لڑکی بولی جان اب کریم ختم ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ گاجر اور بادام کو چھوڑو، دھوکا کھاؤ دھوکا، زیادہ عقل آئے گی۔ ایک درخت پر بہت سے الو رہتے تھے جس کی وجہ سے درخت بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار ایک دن اس درخت کی پریشانی ختم ہو گئی۔ جس دن اس درخت کو کاٹ دیا گیا درخت بہت خوش ہوا، مگر درخت کی خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب درخت کو کاٹ کر پاکستانی پارلیمنٹ کی کرسیاں بنا دی گئی۔ جو لوگ بھی مجھے جگانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے تھے، دل تو کرتا ہے کہ ان کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر پوچھوں کہ زیادہ تو نہیں لگی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اف، میں زندگی پر کھڑا ہوں جہاں ٹینشن کی وجہ سے بال گر رہے ہیں اور بالوں کے گرنے سے ٹینشن ہو رہی ہے۔ لڑکی لڑکے سے تم بھی سنگل ہو اور میں بھی، پتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ لڑکا نہیں، تم بتاؤ۔ لڑکی بولی ارے پگلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تینوں کوئی منہ لاندا نہ مینوں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بیوی گھر کا چراغ ہوتی ہے، سوچو
اگر ایک گھر میں 4 چراغ ہوں تو کتنی روشنی ہوگی۔ اب یہی بات میں نے اپنی بیوی کو سنائی تو کہنے لگی، بابا جی تسی کرا کے ویکھ لو، تہاڈے 14 طبق روشن نہ ہو گئے تے گل کرنا۔ ڈاکٹر سردار سے، سردار جی آپ رات کو ٹینشن کے ساتھ ہرگز مت سویا کریں۔ سردار، ڈاکٹر صاحب تو کیا اسے میکے بھیج دو؟ کچھ آنٹیاں بھی کمال کی کفایت شعارت اور بچت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی 40ویں سالگرہ پر بھی 30 موم بتیاں روشن کر کے اس کا منہ بولتا ثبوت دیتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بہن بھائیوں کے ساتھ لڈو کھیلی، اس کا اختتام ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے اور بال کھینچنے پر ہی ہوا، اور آخر میں امی کی طرف سے بلا تفریق و امتیاز سب کو جوتیاں بھی ماری گئی۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بس اپنے دوستوں کو ضرور ضائع کر دیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب مجھے لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ڈاکٹر، بھائی تم شادی کر لو۔ آدمی، ڈاکٹر صاحب اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر، نہیں بلکہ تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپریشن کرتے وقت مریض کو کیوں بے ہوش کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ سیکھ نہ لے کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے۔ نجومی عورت کا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہارا شوہر قتل ہو جائے گا۔ عورت بولی، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، تم بس یہ بتاؤ کہ میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایئر فون لگانے کے بعد ایسا کیوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بلا رہا؟ سرکاری ہسپتال کا مطلب ہے جان سے جانا اور پرائیویٹ ہسپتال کا مطلب ہے جائیداد سے جانا۔ اب مریض جائے تو جائے کدھر؟ بابا جی کہتے ہیں کہ انسان شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو بے پناہ چاہتا ہے اور شادی کے بعد صرف اور صرف پناہ چاہتا ہے۔ لڑکا لڑکی سے، تم اب بہت بدل گئی ہو۔ لڑکی بولی، جان اب کریم ختم ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ گاجر اور بادام کو چھوڑو، دھوکا کھاؤ دھوکا، زیادہ عقل آئے گی۔ ایک درخت پر بہت سے الو رہتے تھے جس کی وجہ سے درخت بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار ایک دن اس درخت کی پریشانی ختم ہو گئی۔ جس دن اس درخت کو کاٹ دیا گیا درخت بہت خوش ہوا، مگر درخت کی خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب درخت کو کاٹ کر پاکستانی پارلیمنٹ کی کرسیاں بنا دی گئی۔ جو لوگ بھی مجھے جگانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے تھے، دل تو کرتا ہے کہ ان کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر پوچھوں کہ زیادہ تو نہیں لگی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اف، میں زندگی کھڑا ہوں جہاں ٹینشن کی وجہ سے بال گر رہے ہیں اور بالوں کے گرنے سے ٹینشن ہو رہی ہے۔ لڑکی لڑکے سے، تم بھی سنگل ہو اور میں بھی، پتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ لڑکا، نہیں تم بتاؤ۔ لڑکی بولی، ارے پگلے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تینوں کوئی منہ لاندا نہ مینوں۔